عدالت کے اندر موجود تھے، وہ بھی اس وجہ سے نہیں آ سکے۔ مذاکراتی کمیٹی کے تیسرے ممبر حامد خان صاحب پاکستان سے باہر ہیں، وہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہیں، اس وجہ سے نہیں آ سکے۔ اور لاسٹلی علی مین گنڈا پور صاحب، چونکہ کرم اور پاراچنار کی کریٹیکل سچویشن میں ان کی اس حوالے سے میٹنگ تھی اور اس کے بعد کیبنٹ میٹنگ آلریڈی شیڈیولڈ تھی، تو وہ اس وجہ سے نہیں آ سکے۔ تمام مذاکراتی کمیٹی کے ممبران کے ساتھ اتفاق رائے اور بات چیت کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جو 3 افراد اویلیبل ہیں، اسد کیسر صاحب، رضا ناصر عباس صاحب اور میں، ہم تینوں مذاکرات کے اندر شامل ہوں گے۔ آج مذاکرات حکومتی ٹیم کے ساتھ ہوئے، وہاں پر ہم نے ابتدائی طور پر جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کا پورا خاکہ پیش کیا۔ اس کے اندر سانحہ 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے حوالے سے بات کی، ان کے سامنے رکھی گئی۔ اسی طریقے سے 26 نومبر کا جو سانحہ ہے، جو میسیکر ہے، اس کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کے اوپر بات چیت ساری حکومت کے سامنے رکھی گئی اور اپنا یہ مطالبہ رکھا گیا۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارے اسیر قیدی ہیں سیاسی، ان کا معاملہ انکلوڈنگ ٹاپ آف دا لسٹ عمران خان صاحب، وہ والا معاملہ سارا رکھا گیا کہ کس طریقے سے پولیٹیکلی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ وہاں پر میں نے پرسنلی جو ہمارے شہداء ہیں ان کا معاملہ ریز کیا، ہمارے گزشتہ روز اٹک میں شہید ہونے والے جو ہمارا بھائی ہے ان کا معاملہ ریز کیا گیا۔ پھر جس طریقے سے ہمارے کارکنان کی جو شہادتیں تھیں اس کی جو ایکچول رپورٹس تھیں پوسٹ مارٹم کی جو ہاسپٹل میں ہوئے، ان رپورٹس کو جس طریقے سے چینج کرنے کے لیے ان کی فیملیز کو پریشرائز کیا گیا، وہ معاملہ حکومتی کمیٹی کے آگے رکھا۔ میں نے ستی صاحب جو ہمارا شہید ہے، ان کے جو بھائی ہیں اور ان کا کزن جو کہ ان کی شہادت والی FIR میں مدعی ہیں، ان کے مسنگ ہونے کا معاملہ ریز کیا۔ اسی طریقے سے رضا ناصر عباس صاحب نے یہ پوائنٹس ریز کیے، اسد کیسر صاحب نے یہ پوائنٹس ریز کیے۔ اور اس ایک بات ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی حکومت کو کلیئر کی کہ یہ مذاکرات عمران خان صاحب کے کہنے پر ہو رہے ہیں، اور یہ مذاکرات صرف اسی صورت میں آگے بڑھیں گے جب ان مذاکرات کو مکمل طور پر عمران خان صاحب کی سرپرستی اور تائید حاصل ہوگی۔ اس لیے اس کمیٹی کے ارکان کی ملاقات فوری طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ کروائی جائے تاکہ وہ تمام معاملات عمران خان صاحب کے ساتھ تفصیلی طور پر ڈسکس کر سکیں۔ اس کے اوپر حکومت نے اس نقطہ نظر کے ساتھ اتفاق کیا کہ کمیٹی کے اراکین کی ملاقات خان صاحب کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس کے حوالے سے آج یا کل تک جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس سے اسپیکر آفس کو آگاہ کر دیا جائے گا حکومت کی طرف سے۔ ایک اور اہم چیز جو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ میڈیا ہاؤسز کے اوپر یہ پلے کیا گیا کہ مذاکراتی کمیٹی میں سے کوئی فرد کسی یا کسی وجہ سے جان بوجھ کے نہیں آیا، یہ بیانیہ بالکل غلط ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگلی میٹنگ 2 تاریخ کو رکھی گئی ہے، اور جو 2 تاریخ کو میٹنگ رکھی گئی ہے، ہمارے جو غیر حاضر اراکین تھے ان کی کنسنٹ کے ساتھ، ان کی مشاورت کے بعد یہ تاریخ فائنلائز کی گئی، اور 2 تاریخ والے دن ہم اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ ان ریٹن شیپ کے اندر حکومت کے سامنے رکھ دیں گے۔ اور ایک بات کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو اس بات کی تسلی رکھنی چاہیے کہ یہ مذاکرات کوئی بھی شخص اپنی ذاتی کیپیسٹی کے اندر نہیں کر رہا، یہ مذاکرات عمران خان صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر اور عمران خان صاحب کے دیے گئے مینڈیٹ کے اوپر ہو رہے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ بیانیہ بنانا چاہتا ہے یا تقویت دینا چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب کے بغیر، تو میں لیٹ می بی ویری کلیئر آن اٹ، عمران خان صاحب کی ڈائریکشن، عمران خان صاحب کی سرپرستی اور خان صاحب کی مشاورت کے بغیر یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ وی آر کلیئر آن اٹ۔ تو یہ ابتدائی طور پر ایک غیر رسمی ملاقات تھی جس کے اندر ہم نے اپنا ابتدائی خاکہ جو ہے وہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے اراکین کے آگے رکھ دیا۔ اب 2 تاریخ کو انشاءاللہ جب وہ تحریری طور پہ ان کے سامنے رکھا جائے گا، چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہماری طرف سے ہے، تو اس کے بعد جو چیز سامنے آئے گی وہ انشاءاللہ قوم کے سامنے بیان کی جائے گی۔